اور اس کے بعد فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور جو اللہ کی آیات اور حکمت تمہارے گھروں کے اندر جو یہ خون برس رہا ہے، تمہارے گھروں میں جو بارش ہو رہی ہے، قرآن تمہارے گھروں میں نازل ہو رہا ہے۔ اور حضور نے حضرت عائشہ کی تو خاص فضیلت بیان فرمائی کہ ان کے لحاف میں بھی وحی نازل ہوئی ہے، کسی اور زوجہ محترمہ کے لحاف میں وحی نازل نہیں ہوئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عائشہ وہ ہیں کہ حضور فرماتے کہ ان کے لحاف میں بھی مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ تو یہ جو بارش جو ہے انوار کی تمہارے گھروں میں ہو رہی ہے اور خون برس رہا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں اس کو سمیٹو، یہ ہے اصل دولت، یہ ہے اصل سرمایہ، اور کسی طرف تمہارا دھیان ہی کاہے کو جائے گا، یہی کام اتنا بڑا ہے۔ اور اس میں بھی جان لیجیے حضرت عائشہ ٹاپ پر ہے، اور حضرت عائشہ سے یہ کم سنی کی عمر میں جو شادی ہوئی ہے، اس کی حکمت یہی ہے کہ انہوں نے اس وقت جب کہ ذہن بہت ہی قبول کرنے والا ہوتا ہے، بڑی عمر میں جا کر ذہن کے اندر تلقی کی وہ صلاحیت نہیں رہتی، ایک عمر ہے جب تک انسان چیزیں سیکھ سکتا ہے، اس سے آگے جا کر ایک مزاج بن چکا ہوتا ہے، اس کو ڈھالنا جو ہے کسی نئے انداز میں یہ پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو بالکل نیم پختگی کے عالم میں حضور کے گھر میں حاضر ہو گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو حضور نے پھر گویا کہ ان کو تربیت دی، حضور ان کے مربی ہیں، حضور ان کے مزکی ہیں، صرف شوہر نہیں ہیں اور معلم ہیں۔ تو تربیت و تزکیہ نبوی اور تعلیم قرآن اور حکمت سے جتنا حصہ اور جتنا فیض پایا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، کسی اور کا سوال نہیں۔ اس پہلو سے وہی ہے، پھر ہم جانتے ہیں تاریخی اعتبار سے بھی ثابت ہے کہ وہی سب سے بڑی معلمہ امت بن گئی، نہ صرف خواتین کے لیے، ان کی تعلیم کا دائرہ تو مردوں تک پھیلا ہے، پردے میں ہوتی تھی اور آتے تھے اور لوگ سوال کرتے تھے، سوال جواب تھا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کو اتنی ایثار جو ہے اس کی ہمت عطا فرمائی کہ زندگی کے وہ گوشے بھی کہ جن کو کوئی شخص نہیں چاہے گا کہ ہماری یہ بات کسی اور کے علم میں آئے، بالکل جو تعلقات مرد شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتے ہیں جس کو نہیں چاہتا انسان کہ کہیں بھی تش تشبام ہو، وہ چیزیں بھی چونکہ اسوہ بننا ہے، چونکہ یہاں سے یہ طے ہونا ہے کہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، کس معاملے میں کس حد تک انسان جا سکتا ہے، کس حالت میں آخری کون سی چیز ہے جہاں تک کہ انسان جو ہے بڑھ سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں میں بھی بعض منکرین حدیث نے اسی کو فتنہ بنا لیا، ایسی ایسی چیزیں حدیثوں میں آ گئی، خدا کے بندو یہ بھی زندگی کا جز ہے۔ کیسے معلوم ہوگا کسی شخص کو روزہ رکھ کر وہ اپنی بیوی سے کس حد تک قرب حاصل کر سکتا ہے؟ معلوم ہوگا تبھی تو آخر اس پر عمل ہو سکے گا، ورنہ کیسے ممکن ہے؟ تو ان تمام چیزوں کا بھی وہ پورے شرح و بس کے ساتھ بیان ہو گیا، اور یہ ہے وہ رول وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا، اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ اس کے بعد جو طویل آیت ہے میں نے پڑھ دی تھی، اب ذرا ترجمہ آپ پھر سن لیجئے۔ یہ در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، جہاں تک مذہبی، دینی، اخلاقی اور روحانی میدان کا تعلق ہے، مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، نیکی کے لیے کھلا ہوا میدان، مرد بڑھے عورت بڑھے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش ہے، ایثار ہے، قربانی ہے، عام چیزوں میں مرد اور عورت میں کوئی کمی اور بیشی کا سوال نہیں۔ عورت جو کچھ کرے گی وہ اس کے لیے ہے، مرد جو کمائے گا وہ اس کے لیے ہے۔ چنانچہ یہاں یہ طویل ترین آیت ہے اس موضوع پر، ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، راست باز مرد راست باز عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، خشوع رکھنے والے مرد خشوع رکھنے والی خواتین، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی خواتین، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے خواہ وہ مرد ہوں اور خواہ وہ عورتیں ہوں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اور تیاری کی ہوئی ہے مغفرت کی بھی اور اجر عظیم کی، بہت بڑا اجر و ثواب۔ تو یہ مقام تو آج ذرا تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، میں یہ بات آج مکمل کر دینا چاہتا ہوں
ایک مقام تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک مسلمان عورت کے لیے آئیڈیل کیا ہے، اس کا نقشہ کیا ہونا چاہیے، اس کی ایسپریشنز کیا ہونی چاہیے، اس کی ایمبیشنز کیا ہونی چاہیے، وہ کون سے میدانوں میں آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ اپنا جو ہے اس کو